بدرود محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دشت میں کچھ اس طرح پھیلی وفا کی روشنی، دشت میں کچھ اس طرح پھیلی وفا کی روشنی، دشت میں کچھ اس طرح پھیلی وفا کی روشنی، کربلا سے مل گئی صبر و رضا کی روشنی، دفن ہوتے ہی عزادار حسینی کے لیے، دفن ہوتے ہی عزادار حسینی کے لیے، قبر میں آنے لگی شیر خدا کی روشنی۔ درود محمد وآل محمد۔ ہو گئی کافر ظلمت دیکھتے ہی ہو گئی کافر ظلمت دیکھتے ہی دیکھتے، قبر میں پھیلی ہے یوں خاک شفا کی روشنی، آ گئے عباس جب میری مدد کے واسطے، مشکلوں میں مل گئی ان کی عطا کی روشنی، جو اٹھاتے ہیں علم عباس غازی کا، انہیں راستہ پل پل دکھاتی ہے وفا کی روشنی، ایسا لگتا ہے کہ میدان میں کوئی دولہا بھی ہے، دشت میں پھیلی ہے جو بوئے حنا کی روشنی، ایک پل میں چھٹ گئیں سب کفر کی تاریکیاں، ایک پل میں چھٹ گئیں سب کفر کی تاریکیاں، اس طرح پھیلی جہاں میں کربلا کی روشنی، خانہ کعبہ منور ہو گیا ہے اس لیے، خانہ کعبہ منور ہو گیا ہے اس لیے، ہو گئی حاصل اسے کرب و بلا کی روشنی، ہو گئی حاصل اسے کرب و بلا کی روشنی، چاند و سورج ہو گئے محو طواف قافلہ، چاند و سورج ہو گئے محو طواف قافلہ، نوک نیزہ سے چلی حمد و ثنا کی روشنی۔ اور مقطع عزیز ایک درود بھیج دیں محمد عالم۔ مدح اہل بیت بس کرتے رہو تم بھی ذکی، مدح اہل بیت بس کرتے رہو ہر دم ذکی، تم کو بھی مل جائے گی ان کی عطا کی روشنی،
دشت میں کچھ اس طرح پھیلی وفا کی روشنی، کربلا سے مل گئی صبر و رضا کی روشنی۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم حسن مجتبیٰ ابن مجتبیٰ حسین کی روح کو احسال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ، صاحب العصر والزمان، امام الانس والجان، الحجۃ القائم المنتظر المہدی، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، یا ابن جدب بلغ معاشر شیعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الاخوان في الله وليس من شیعتنا من يظلم الناس۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بڑی کتاب لانے سے بہتر ہے کہ موبائل میں وہ چیز آ جاتی ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں ذخیر نہیں ہوتی۔ یہ روایت عوالم العلوم اور بحار الانوار اور تحفۃ العقول اور اس طرح کے دیگر منابع جو ہمارے یہاں بہت معتبر منابع ہیں، اس میں موجود ہے کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن جندب جو آپ کے خاص شاگردوں میں سے ہے، سے ایک وصیت کر رہے ہیں، اور یہ وصیت نامہ صرف اور نصیحت نامہ صرف جندب سے نہیں ہے، یعنی ابن جندب سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو، بلغ علی شیعتنا، ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو۔ اور ایک تفصیل ہے اس پہ، میں نے صرف ایک یا دو فراز آپ کے سامنے نقل کیے۔ عبداللہ ابن جندب ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے 3 اماموں کے دور کو درک کیا، اور امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی درک کیا، اور آپ کی شخصیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عبداللہ ابن جندب نے امام رضا سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں بھی راضی ہوں اور میرا خدا بھی تم سے راضی ہے۔ اس شخصیت سے چھٹے امام
ایک نصیحت کر رہے ہیں جو وصیت کی شکل میں ہے، اور اس تفصیلی وصیت میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو کہ دوسرے مذاہب تم سے سبقت نہ حاصل کر پائیں. یعنی امام یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے مذہب کے لوگ تم سے آگے نکل جائیں. کس چیز میں آگے نکل جائیں یا کس چیز میں ہم کو آگے ہونا ہے؟ کہا ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ نہیں حاصل ہو سکتا کامیابی اور ہماری ولایت تک وہ نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ وہ تقوی اختیار کریں اور جد و جہد کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں، یعنی کوشش اور سعی کریں، اور برادر ایمانی یعنی دین میں جو تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اللہ کے لیے نیک اعمال انجام دیں، یعنی فی سبیل اللہ اپنے بھائی کی مدد کریں، اور نہیں ہے ہمارے شیعوں میں سے جو ظلم کرے لوگوں پر. کئی چیزیں اس چھوٹے سے جملے میں، جو کہ ایک تفصیلی بحث کا تھوڑا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہم صرف اس پر عمل کر لیں تو یہ جتنے مسائل آج اس وقت دنیا میں ہیں شاید حل ہو جائیں. دنیا میں جو مسائل ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو بہت سبک شمار کرتے ہیں، ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں. دوسری چیزوں کو جو اتنی اہم نہیں ہوتی ہم اہمیت دیتے ہیں، اور جو واقعاً اہم ہوتی ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے. نتیجے میں وہ جس کو ہم نے کم اہمیت سمجھا ہے اس کے اثرات نہ صرف ایک انسان پر بلکہ پورے معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. برادر دینی کا ساتھ دینا، اس کا خیال رکھنا، یہ تقریباً نافید ہو گیا زمانے میں. بغیر غرض کے کوئی کسی سے کسی کے کام نہیں آ رہا. امام فرما رہے ہیں فی اللہ اس کی مدد کرو، اللہ کے لیے اس کی مدد کرو، فی سبیل اللہ اپنے برادر ایمانی کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. اپنے شیعوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے ان شرطوں کے بنا. یہ جو ہم ڈنکا بھجتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم ولایت کے ماننے والے، ہمارا کلمہ کامل ہے، ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم ولایت کے پاسدار ہیں، ہم تشہد ہمارا کامل ہے، ہماری تمام چیزیں کامل ہیں، یہ نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ کیا کریں؟ ورع اختیار کریں. پس اگر متقی نہیں ہیں تو ولایت بھی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ولایت امیر المومنین کا دعویٰ کرے اور متقی نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیعہ ہو، ولایت امیر المومنین کا قائل ہو اور تقوی الہی کو اختیار نہ کرتا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ ورع کے ساتھ. ورع مطلب تقوی، پرہیزگاری. تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کھانا ہے اس کو آپ خراب کر دیجئے. ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں عالم کی خاصیت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے سالن آتا تھا وہ اتنے متقی تھے کہ جب ان کے پاس سالن آتا تھا تو اس میں پانی ملا دیتے تھے. میں نے کہا یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کی غلط ڈیفینیشن آپ نے پڑھ لی ہے. آپ بولیں اگر وہ عالم تھے تو وہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر ایسا کرتے تھے تو پھر وہ عالم نہیں رہے ہوں گے. تقوی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو نعمت ملی اس کو خراب کر دیجئے. تقوی یہ ہے کہ جب نعمت ملے تب بھی شکر خدا کرے، اور جس دن کھانے کو نہ ملے اس دن بھی جب نماز پڑھے تو اس میں کیفیت بدلنے نہ پائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ورع اختیار کرے. تقوی صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا نہیں ہے، یہ تو ایک شخصی عبادات ہے. تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کو خدا پسند نہیں کرتا وہ انجام نہیں دینا ہے، اور ہر وہ عمل جو خدا پسند کرتا ہے اسے انجام دینا ہے. یہ بہت سیدھا سا مسئلہ ہے. ہر وہ عمل، امام نے فرمایا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ تقوی اختیار کرو. ورع والاجتہاد فی الدنیا. دنیا میں اجتہاد کرنا. اجتہاد یہ علماء والا اجتہاد نہیں، وہ اصطلاح ہے، چونکہ اسی معنی سے نزدیک اس لیے استعمال ہوتا ہے. اجتہاد سے مراد ہے محنت کرنا، کوشش کرنا. اس دنیا میں کوشش کرنا پڑے گی ہم تک پہنچنے کے لیے، یعنی عمل کرنا پڑے گا.
صبح سے شام اگر تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن اس کے گھر کا کوئی کام مرتب نہیں ہے تو اجتہاد فی الدنیا نہیں کر رہا ہے۔ کسب و کار پہ جانا بھی عبادت ہے، اہل خانہ کے لیے معیشت فراہم کرنا بھی عبادت ہے، ان کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا کہ ہمارے ساتھ ایک شخص حج پہ گیا تھا اور اس کے تقوی کی تعریف کرنے لگا اور اس کے خلوص کی تعریف کرنے لگا کہ وہ قافلہ جہاں بھی رکتا تھا وہ فوراً بس نماز پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور فوراً بس عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ہم لوگ مکے اور مکے میں بھی مسلسل وہ عبادت کرتا رہتا تھا۔ امام نے اسے پوچھا کہ تو پھر اس کے باقی کام کون کرتا تھا؟ اس کا کھانا، جب آپ کاروان میں چل رہے ہیں تو تھوڑا سا کام آپ کے بھی ہوں گے، آپ کا سامان کون اٹھائے گا، آپ سامان کہاں رکھیں گے، کھانا کس طرح پکے گا، کھانا کون کھلائے گا، کہ نہیں وہ ہم لوگ اپنے لیے توفیق سمجھتے تھے، ہم لوگ عبادت سے تو محروم رہ جاتے تھے، نماز پڑھنے کی توفیق اتنی نہیں ہوتی تھی، بس واجبات ادا کر لیتے تھے، وہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ہم اس کو اپنے لیے شوق سے ان کے کام انجام دیتے تھے۔ تو امام نے فرمایا اسی لیے تمہارے نامہ اعمال میں اس سے زیادہ نیکیاں لکھی گئی، کیونکہ خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنا عمل دوسروں کی گردن پہ ڈال دو۔ 1000 رکعت نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا سامان کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے، نہیں، اپنا کام بھی آپ کو کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ امام کھیت میں تھے اپنے، ایک شخص وہاں سے گزرا اسی طرح کا تقوی کی معنی سمجھنے والا، کہنے لگا اپنا رسول اللہ آپ یہاں کھیت میں مشغول ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، اگر اس وقت قضاء الہی آ جائے تو آپ کس حال میں جائیں گے؟ اور امام سے سوال کر رہا ہے، جب نہیں سمجھ آئے تو کیا کرے گا؟ امام نے فرمایا اگر اس حال میں مجھے موت آ جائے تو میں عبادت کے عالم میں اس دنیا سے جاؤں گا، کیونکہ میں معاش کے لیے نکلا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے نکلا ہوں، اور خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسب و کار کروں۔ تو تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں اور ہم صرف نماز پڑھتے رہیں، ہر وہ عمل جو خدا کو پسند ہے۔ امام نے فرمایا کہ دنیا میں اجتہاد کرو، یعنی کوشش کرو، محنت کرو، ایسے نہ ہو کہ دوسرے تم سے آگے نکل جائیں محنت میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ سارے علوم جس دروازے سے نکلے، ہم صرف مجالس میں، اشعار میں، اپنی محفلوں میں تو یہ ڈنکا بھرتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ علم دیا، ہمارے امام نے الجبرا بتایا، ہمارے امام نے ایکس کی تھیوری بتائی، ہمارے امام نے ٹیکنومیٹری سمجھائی، لیکن عمل میں کسی میتھمیٹیشین میں اب ہمارا نام نہیں ہے، کوئی انجینئر بڑا ہمارے نام سے نہیں۔ یہ فقر و مباحات امام کے نام پر کرنا لیکن عمل نہ کرنا۔ امام کہہ رہے ہیں اجتہاد کرو دنیا میں، یعنی عمل کرو، نہیں پہنچ سکتے ہم تک مگر یہ کہ عمل کے ذریعے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ کے لیے نیک عمل کرو۔ بھائی سے مراد ہر وہ انسان جو یا دین میں تمہارا بھائی ہے یا اولاد آدم ہونے کی وجہ سے تمہارا بھائی ہے، کیونکہ بھائی کی ڈیفینیشن مولا کائنات نے اس پورے کتاب نامے میں جو آپ نے مالک اشتر نقی کو لکھا تھا اس میں کروایا کہ یا مالک تمہارے پاس 2 طرح کے لوگ آئیں گے، یا وہ بھائی ہوں گے تمہارے جو دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں، اور دوسرے بھائی وہ ہوں گے جو اولاد آدم ہونے کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں۔ دونوں کے ساتھ تمہارا سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے کیونکہ تم حاکم ہو۔ امام فرما رہے ہیں کہ اخوان کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اللہ کے لیے نیک عمل انجام دینا، فیس بک پہ پوسٹ کرنے کے لیے نہیں، واٹس ایپ پہ پوسٹ ڈالنے کے لیے نہیں کہ بہت اچھے اچھے کوٹس لکھے جا رہے ہیں کہ بھائیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، لیکن عملی دنیا میں بغل میں کون کس حال میں ہمیں معلوم نہیں، اور اس کے اثرات ہیں یہ جو آج اس دنیا جن حالات میں، امام کی اسی حدیث میں ثابت ہے کہ یہ حالات کی ذمہ داری اسی عمل کو ترک کرنا ہے۔ بھائی کے ساتھ عمل، اسی حدیث میں بھائی کے ساتھ نیکی، بھائی سے مراد تمام وہ لوگ جو بشر ہیں، خصوصاً مومنین، پڑوسی، پھر حق پہ حق بڑھتا چلا جائے گا، اولاد آدم بھی ہے، مومن بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اب 3 حق ہو جائیں گے اس کو، تو اب تینوں حق ادا کرنے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اچھا سلوک کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اسی حدیث میں تفصیل سے امام نے فرمایا کہ وہ انسان جو اپنے بھائی، یعنی بھائی سے مراد وہی
برادر دینی اس کے لیے صحیح اور کوشش کرتا ہے اور اپنے گھر سے قدم بڑھاتا ہے کہ اس سے صرف ملاقات کے لیے جائے، تو خداوند عالم اس کے اس چلنے کو عبادت شمار کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یا علی صلی علی محمد وعلی محمد۔ خلقت انسانیت کا ہدف کیا ہے؟ ہم نے نہیں خلق کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ امام فرما رہے ہیں جو مفسر قرآن ہیں، جو واقعاً قرآن سمجھانے والے ہیں، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ قدم جو تم لے چاہو گے، اپنا قدم یہ جو بڑھا رہے ہو، ابھی مدد نہیں کی ہے، ابھی صرف گھر سے نکلے ہو، قصد رکھتے ہو، ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے بھائی کی مدد کرو گے، ہر قدم کو خدا عبادت شمار کر رہا ہے۔ یعنی خلقت آدم کا جو مقصد تھا وہ ہر قدم وہ مقصد بن سکتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اور وہ انسان جو صحیح اور کوشش کرے کہ اس کے بھائی کی کوئی حاجت برآوردہ ہو جائے، ابھی کوشش کر رہا ہے، ابھی حاجت پوری نہیں کر پایا ہے، خواہش پوری نہیں کر پا رہا ہے، ابھی کوشش کر رہا ہے، تو خداوند عالم اس کو اجر دے گا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک عمل ہے کہ صحیح کریں اس کے درمیان۔ تو جو ثواب اس صحیح کا ہے وہی ثواب اس انسان کے لیے جو کوشش کرے کہ بھائی کی مدد ہو سکے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور جو اس کی حاجت کو پورا کر دے، مرحلہ در مرحلہ ہے، صرف قدم بڑھایا، عبادت کی، کوشش کرنا شروع کی، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا ثواب، اب اس کی حاجت پوری کر دی، تو امام نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر دے اس کے لیے وہی اجر ہے جو اس شخص کے لیے اجر ہے جو اپنے خون میں غلطہ ہو بدر اور احد میں اور شہادت پائے رسول کی رکاب میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب لطیف بات یہ ہے کہ اس میں بدر اور احد کا تذکرہ ہے، میں نے کچھ کہا نہیں لیکن آپ لوگ پہنچ گئے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ ظریف بات یہ ہے کہ جس طرح وہاں سے بھاگنے والوں کے لیے آج تک مضحکہ ہے، اسی طرح اگر اس روایت پہ تولا جائے تو جو حاجت مومن کو روا کرنے کی کوشش نہ کرے یا کہہ دے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، وہ بھی اسی طرح ہے جو میدان چھوڑ کے جا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دروازے پہ کوئی آیا، کہہ دو نہیں ہے، یہ بھی تو فرار ہے، فرار کسی بھی میدان سے ہو، جہاں بھی عمل سے فرار ہے وہاں پھر کرار کے ساتھ مشہور نہیں ہوں گے، پھر فرار کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ تو یہ انسان کا عمل طے کرے گا کہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جو انسان حاجت کو برآوردہ کرے اپنے بھائی کی، گویا اس کا اجر اس شہید کا اجر ہے جو بدر اور احد کی جنگ میں اپنے خون میں غلطہ ہو کر شہید ہو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا اس حدیث میں کہ میں ایک ایک کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ تاکہ مفہوم پورا واضح ہو جائے، کہ صرف خوش کر دے اپنے بھائی کو، یعنی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے۔ امام فرمانے اپنا جندب، اے جندب کے بیٹے، جو اب مومن کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، اس کو خوش کر دے، خداوند عالم اس کے عوض میں اس کا عقد کرے گا حور العین سے، اور اس کے سر پر نور کا تاج رکھے گا۔ لہٰذا ابن جندب مومنین کے دل میں سرور داخل کیا کرو، یعنی ان کو خوش کیا کرو۔ اور اس کے فوراً بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی
قوم، خداوند عالم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا بند کر دے۔ یہ پورا نتیجہ ہے اس 4 سفارشوں کا۔ اب ہمیں ذرا معاشرے پہ غور کرنا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف ہم دعا کر رہے ہیں خدایا یہ بلا جلد سے جلد دور ہو جائے، کہ انشاءاللہ جلد دور ہو جائے گی، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ آخر یہ بلا نازل کیوں ہوئی؟ جس قوم میں بھائیوں کے ساتھ نیک عمل بند ہو جائے گا، امام فرما رہے ہیں اس قوم پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ تو ہمیں علت عذاب کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی اس دعا میں اثر پیدا ہوگا۔ جب خدا نے طے کر دیا ہے کہ جہاں مومنین ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، تو پھر اب دعا سے حل ہونے والا نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا، اس معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر دعا کرنی پڑے گی تاکہ نتیجے پہ پہنچے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا ابن جندب، شیطان کے پاس شکارگاہیں ہیں اور جال ہیں، اور یہ جال اور شکارگاہیں صرف اور صرف مومنین کے لیے۔ ظاہر بات ہے غیر مومن کو اس کو پریشان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے اس کے معاملات میں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کسی عالم دین کا جملہ ہے ظاہراً، کہ شیطان سینما ہال نہیں جائے گا کیونکہ وہاں تو اس کی عبادت ہو ہی رہی ہے، وہ مسجد آئے گا تاکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں ان کی نماز کو خراب کرے۔ لہذا مومن یہ نہ سوچے کہ میرے پاس نہیں آئے گا، ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جتنا متقی اور جتنا پرہیزگار شیطان کا حملہ اتنا ہی زیادہ۔ یہ جو ہم مسجد کو محراب، جہاں آگے امام کھڑا ہوتا ہے، اس کو محراب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں محراب؟ محراب اس میں مکان ہے، عربی میں حرب سے بنا ہے، حرب مطلب جنگ۔ تو مسجد میں اس محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ وہاں جنگ تو نہیں ہو رہی، نہیں، وہاں جنگ ہے، نفس سے جنگ ہو رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ صبح کی نماز کے وقت جب بندہ اپنے آپ کو بلند کرتا ہے تو بلند نہیں کرتا، زمین سے اپنے آپ کو اکھاڑتا ہے۔ یہ جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے، یعنی اس وقت شیطان اتنا وسوسہ اور نیند کے اندر شدت پیدا کرتا ہے کہ گویا انسان کو اپنے آپ کو اکھاڑنا پڑتا ہے بستر سے۔ تو جیسے ہی یہ اذان ہوئی ویسے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ اب جو جنگ جیت کے محراب میں آ کے کھڑا ہو گیا وہ غازی بن گیا، جو سو گیا وہ فرار ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ یہ ہیلے اور شکارگاہیں صرف اور صرف مومن کے شکار کے لیے۔ تو جندب نے فوراً پوچھا وما ہیا، وہ ہیں کیا، وہ شکارگاہیں کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ شکارگاہیں شیطان کی یہ ہیں کہ وہ تمہیں مومن کی مدد کرنے سے روکے گا، جس کا پورا میں نے خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے۔ یعنی یہ اس کی شکارگاہ ہے کہ تمہیں مدد کرنے سے روکے گا۔ دل چاہ رہا ہے لیکن الگ سے کوئی نہ کوئی وسوسہ کر دے گا، نہیں کرو، کسی بھی طرح سے وسوسہ ہو سکتا کہ تمہیں مومن کی مدد نہیں کرنے دے گا۔ اور اس کے ہیلوں میں سے ایک ہیلہ یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت تمہیں سلا دے گا۔ نماز کے وقت سلا دینے کے نقصانات اور عبادت کو ہلکا سمجھنے کے نقصانات، شیطان ایسی تو آگے عمل نہیں کرے گا، اسے معلوم ہے اس کا نقصان کیا ہے، کیونکہ اگر مومن کی مدد نہیں کرے گا تو عذاب کا ہوشمار ہو جائے گا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب ملے، کیونکہ میں معذب ہوں تو تم بھی معذب بنو، اس کا ہدف ہی یہی ہے۔ اس نے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا تاکہ ان پر بھی عذاب ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے تمہیں نقصان ہو وہ کرو، اور جانتا ہے کہ جیسے ہی نماز کو سبک کرو گے، جیسے ہی نماز کو ہلکا شمار کرنا شروع کرو گے، تم اس کے دام میں اس طرح گرفتار ہو جاؤ گے کہ خداوند عالم، اسی روایت میں امام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کو قضا کرتے ہیں یا نماز کے وقت سو جاتے ہیں یا خلوتوں میں سو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں یعنی روز محشر کوئی سہم ہی نہیں ہے۔
یعنی کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ایک جگہ ہے، کئی لوگ کھڑے، ابھی سب آئیں گے، سب کا کچھ حساب کتاب ہوگا، لیکن کچھ لوگ پہلے ہی گیٹ کے باہر کر دیے جائیں گے، آپ سے مطلب ہی نہیں ہے یہاں کا. تارک الصلاۃ، جو نماز کو سبک کرے یا نماز کے وقت سوتا ہو، محشر میں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. نہ خدا اس سے کلام کرے گا نہ اس کی طرف نظر کرے گا. نہ نظر کرے گا نہ کلام کرے گا. وَلَهُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے عظیم ترین عذاب ہے. یہ ہیلے شیطان. برادر کی مدد کرو، بھائی کی مدد کرو. اگر قوم اور معاشرے کو کمال تک پہنچانا ہے تو اس معاشرے کے سسٹم کو ہمیں صحیح کرنا پڑے. ائمہ نے یہ باتیں صرف اس لیے نہیں کہیں کہ بس بات ختم ہو جائے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے شیعہ ایسے رہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر ہمارا شیعہ بننا ہے تو یہ شرطیں ہیں. وَلَيْسَ مِن شِيَّتِنَا مَن يَظْلَمُ النَّاسِ، اور ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں پہ ظلم کرے. اب کیا ہے، کتنا ڈنکا کوئی پیٹے کہ ہم سے بڑا کوئی شیعہ نہیں. امام نے معیار بتا دیا ہے، اگر اس معیار پہ تم اتر رہے ہو تو امام کے شیعہ ہو، ورنہ خود امام کہہ رہے ہیں کہ میرا شیعہ نہیں ہے، آپ کے کہنے سے کوئی فاصلہ ہی نہیں. یہاں تو دو طرفہ معاملہ ہے. وہ ایک شخص کو کسی بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اس نے کہا 50% معاملہ حل ہے. 50% معاملہ حل ہے کیسے؟ کہ میں راضی ہوں. کہ نہیں، 0% بھی نہیں حل ہے تمہارا معاملہ، کیونکہ 100 کا 100% اس کے پاس ہے. اس کو طے کرنا ہے کہ تم سے شادی کرے گی کہ نہیں کرے گی. تمہارے راضی ہونے سے مسئلہ نہیں ہے. ہم بھی انہی خام خیالیوں میں ہیں کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہو گئے ہیں، ہم شیعہ حسین ابن علی ہو گئے ہیں. ہمارے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہیں کہ میرا شیعہ ہے، پیغمبر کہیں کہ یہ شیعہ علی ہے، پیغمبر کہیں یہ ابوذر ہے یہ علی کا شیعہ ہے، یہ سلمان ہے یہ علی کا شیعہ ہے، یہ مقداد ہے یہ علی کا شیعہ ہے. اب اپنے معیار کو طے کرو. اگر مقداد جیسے ہو تو علی کے شیعہ ہو، اگر ابوذر جیسے ہو تو علی کے شیعہ ہو. صحنہ محشر میں جب ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم شیعہ ہیں تو ایک بار تو ابوذر کو یہ حق ہے کہ پوچھے کہ بھئی پھر ہم کون ہیں؟ اگر آپ موصوف شیعہ علی ہیں تو میں کون ہوں؟ مقداد کو حق تو ہے پوچھنے کا کہ بھئی اگر آپ شیعہ ہیں تو پھر میں کون؟ اگر یہی معیار ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ مقداد کس عالم میں؟ مقداد کے لیے روایت کہتی ہے کہ تلوار اتارتے نہیں تھے کہ اگر امیر المومنین مجھ سے کہہ دیں کہ ان غاصبوں کی گردن مار دو تو میں اتنی دیر بھی نہ کروں کہ گھر جا کے تلوار لے کے آنا پڑے. اتنا آمادہ. ہمارا کیا حال ہے؟ العجل العجل. اور تیاری کیا ہے؟ ایک بھائی کو خون کی ضرورت ہے تو جانے کو تیار نہیں. ہم اپنا خون جب دینے کو تیار نہیں ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، 30 منٹ سے 1 گھنٹے میں دوبارہ وہ خون ہماری رگوں میں اتنا ہی دوڑنے لگے گا. نہ کاٹا جائے گا نہ پھاڑا جائے گا نہ کچھ. ایک سوئی لگے گی، ایک مومن کو حیات مل جائے گی. لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ محلے میں کئی لوگوں کو خون کی ضرورت ہے، اماں نے سب سے پہلے بچوں کو اندر کیا. تمہیں کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اس طرح اندر کر رہی ہیں، وہ کیا توقع کرتی ہیں کہ کل یہ شہدائے کربلا کے نام پر عزاداری کرنے والے جب عمل کے میدان میں گھر کے اندر ہوں گے تو کل جب حسین کا وارث آئے گا تو یہ کس جگہ پہ ہوں گے؟ تربیت پہلے دن سے کی جاتی ہے، بچپنے سے سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح انفاق کرنا ہے. اگر آپ نے بچے کو سکھایا ہے کہ دروازے پہ فقیر آئے تو یہ جو سکے رکھے ان میں سے کوئی دے دینا، تو اگر یہ تربیت کی ہے تو وہ عمر کے کسی پڑاؤ میں پہنچ جائے اس کی عادت بن جائے گی کہ اگر دروازے پہ کوئی فقیر آیا ہے تو میں اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں. تو اگر آپ نے عادت ڈال دی کہ کسی بھی قسم کا مسئلہ آ جائے تم مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا،
تو پھر جب معاشرے میں ضرورت پڑے گی تو یہ آگے جائے گا۔ امام فرما رہے ہیں بھائی کی مدد کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ صرف مار دیں کسی کو مار دیا، یہ ظلم کی ایک قسم ہے، نہ کہ ظلم ہے، سارے ظلم یہی نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف تو امیر المومنین نے فرما دی ہے، کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، یعنی جو اس کی طے شدہ جگہ ہے اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیجئے، یہ ظلم ہے۔ آسان زبان میں جیسے ہی آپ نے بیلنس کو ختم کیا ویسے ہی ظلم ہے، چاہے وہ مال لینے کے معاملے میں ہو، چاہے زبان کے معاملے میں ہو، چاہے مدد کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے کسی کے سلسلے میں کسی طرح کا جملہ کہنے کے معاملے میں۔ معاملہ تو یہاں یہ ہے کہ مثقال ذرۃ والا مسئلہ ہے، اور ہم گناہوں کو تولتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ جب معاشرہ گناہوں کو تول کر انجام دے کہ صاحب یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، یہ والا کر لیتے، کوئی بات نہیں۔ اور معاملہ وہاں مثقال ذرۃ، اس چیز کا وزن کیا جائے گا جو آج تک انسان کے پاس اسکیل نہیں ہے کہ اس کو تولا جا سکے۔ مثقال ایک وزن ہے، پیمانہ ہے۔ آج بھی سونا مثقالوں میں تولا جاتا ہے، آج بھی تولا جاتا ہے، زعفران مثقال میں تولی جاتی ہے۔ مثقال ذرۃ، ذرے کے وزن، سوچے ذرے کا وزن کیا ہوگا۔ آج ترقی کے دور میں بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی ترقی کے بعد بھی ابھی ہمارے پاس وہ یونٹ نہیں آئی ہے جہاں ہم ذرے کو وزن کر سکیں۔ یہ جو ترازو الیکٹرانکس آتی ہیں بہت سے ہلکے ہلکے وزن کو بھی تول لیتی ہیں، لیکن ذرے کا وزن نہیں بتا پاتی۔ بہت ہائی لیول کا اسکیل چاہیے جو ذرے کے وزن کو بتا دے۔ خداوند عالم 1400 برس پہلے جو قرآن نازل کر رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرے کے وزن کے برابر بھی خیر کیا ہے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرے کے وزن کے برابر بھی شر کیا ہے وہ بھی دیکھے گا۔ جہاں ذرے کا حساب ہونا ہو وہاں ہم بڑے بڑے معاملات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ امام فرما رہے بھائی کی مدد کرو اور ظلم نہ کرو، اور یہ پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دو۔ صرف جندب سے نہیں کہا، میرے شیعوں تک یہ پہنچا دو۔ ان چیزوں میں جب آگے جائیں گے تب میں سمجھوں گا کہ کوئی مذہب میں ان سے آگے نہیں نکل پایا۔ امام نے پہلے سے کہا تھا کہ کوئی مذہب تم سے آگے نہ نکل پائے، یعنی کسی چیز میں آگے نہ نکل پائے۔ علم کا میدان ہو تم سب سے آگے ہو، عمل کا میدان ہو تم سب سے آگے ہو، تقوی کا میدان ہو تم سب سے آگے ہو، قرآن کا میدان ہو تم سب سے آگے ہو، حدیث کا میدان ہو تم سب سے آگے ہو۔ کوئی بھی میدان ہو اگر کوئی دوسرے مذہب کا آگے ہے تو اس کا مطلب امام کی سفارش پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے وہ پسند کریں گے کہ ان کا ماننے والے اور پیچھے؟ السابقون السابقون کے سند یافتہ ہستیاں کیسے پسند کریں گی کہ ان کے ماننے والے پیچھے ہوں؟ اور اس سے مطلب نہیں کہ کتنا بڑا عمل ہے یا کتنا چھوٹا عمل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ دنیا کی نظر میں بہت چھوٹا عمل ہو اور خدا اور رسول کی نظر میں بہت بڑا عمل ہو، اور بہت ممکن ہے کہ دنیا کی نظر میں بہت بڑا عمل ہو اور خدا اور رسول کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو۔ انہیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا عمل کیا، انہیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم کام کیا، دنیاوی حساب سے عظیم جسے ہم کہتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہم یوں کہیں کہ انہیں کوانٹٹی سے مطلب ہی نہیں ہے، انہیں کوالٹی سے مطلب ہے۔ خالص ہونا چاہیے، فی اللہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو کامیاب،
اگر اللہ کے نے نہیں کیا تو اللہ سے جزا بھی نہیں ملی. ایک بھائی کے اصحال ثواب کے لیے مجلس، تو عنوان ہے چہلم. کیونکہ انسان جو چلا جاتا ہے ظاہراً اس کے لیے خمام ہو جاتی ہیں چیزیں، اور آسان بھی ہو جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ بہرحال دنیا میں جو بھی تھا جیسا بھی تھا بالآخر ختم ہو گیا. اب اسے کچھ پتہ بھی نہیں چلے، دنیاوی کوئی چیز اسے اذیت نہیں کر سکتی ہے. رہنے والوں کے لیے سختی ہے، بہرحال اس کے جانے کا فقدان ہے، اس کی یادیں ہیں، لیکن بہرحال یہ لطف الہی ہے کہ اس محبت کو، اس کرب کو، اس شدت کو کم کرنے کے لیے اس نے ایصال ثواب کا ایک دروازہ کھول دیا کہ تم اگر اس کے لیے ایصال ثواب کرو گے تو تمہارے دل کو بھی تسکین ہوگی اور اس کو بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ ظاہری طور پہ تو رجسٹر بند ہو گیا، فائل کلوز ہو گئی، لیکن یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے ابھی بھی فائل کھولی رکھی ہے. تم چاہو تو تمہارے جانے کے بعد عملی طور سے اب تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہو، نہ زبان ہلا سکتے ہو، نہ آنکھیں کھول سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو عملی طور سے ختم ہو چکی ہے حیات، رجسٹر کلوز ہو جانا چاہیے، فائل کلوز ہو جانی چاہیے، جو کیا ہے اس کا حساب ہوگا. لیکن اس کا رحم تھا تو اس نے کہا ابھی بھی اس کو کھولا جا سکتا ہے. اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ جو بعد تک چلتا رہے، تمہاری فائل دوبارہ کھول دی جائے گی، تمہاری فائل اور رجسٹر میں پھر سے لکھا جانے لگے. ان میں سے کیا چیز ہے؟ ایک کتاب لکھ دو جو لوگوں کے کام آئے. ضروری نہیں کہ وہ دین کی کتاب ہو، وہ زیادہ آخرت جو چھوٹی چھوٹی چھپتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہو، کیونکہ وہ تو سہرا دی جائے گی، وہ پڑھتا بھی نہیں. اتنی بٹ گئی کہ وہ دریائے گومتی کے تہہ میں کتنی ہے نہیں معلوم، لکھنؤ کے کتنے کنویں اسی سے پٹ گئے کہ صاحب وہ اتنی کتابوں کیا کریں، کنویں میں ڈال دیں. اتنی ڈالی گئی کہ وہ کنویں ہی بند ہو گئے. کیونکہ اب کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھا نہیں ہے ایصال ثواب کا مطلب. چونکہ ہر جگہ بٹتی ہے لہذا بانٹنی ہے. اگر سمجھ کے کر رہا ہوتا تو یہ عمل نہیں کرتا. قرآن لکھ دے، جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا گویا تم نے تلاوت کی، اب تمہاری زبان حرکت نہیں کرے گی، زبان دوسرے کی حرکت کرے گی. قرات کوئی دوسرا کر رہا ہے لیکن نام اعمال میں تمہارے لکھا جا رہا ہے. تم نے کسی طالب علم کے لیے کوئی کتاب لکھ دی، آپ سوچیں کس خلوص سے شہید اول اور شہید ثانی اور شیخ مفید اور شیخ طوسی نے کتابیں لکھی ہوں گی کہ 1000 برس بعد بھی آج بھی علماء بغیر ان کتابوں کو پڑھے ہوئے عالم نہیں بن سکتے. 1000 برس پہلے فقہ کی وہ کتاب لکھ دی، کس خلوص سے لکھی ہوگی. لمع ایک کتاب ہے جو حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی کتاب ہے، جورسڈکشن کی کتاب ہے. شہید ثانی نے یہ کتاب جس وقت زندان میں تھے لکھی تھی، جس کے بعد شہید کر دیے گئے. شہید اول کی اصل کتاب تھی، اس کی شرح کی شہید ثانی نے جیل میں، زندان میں. آج تک ان کے لکھنے کے بعد سے آج تک کوئی بھی طالب علم بغیر اس کتاب کو پڑھے ہوئے فقہ نہیں سمجھ سکتا. کتنے لوگوں نے آج تک پڑھی ہوگی اور پڑھ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک پڑھیں گے. کتنے اس کو پڑھ کر مجتہد بنے، کتنے اس کو پڑھ کر عالم بنے، فاضل بنے، جو وہ فتوے دے رہے ہیں، جو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، جو وہ تکلیفیں کر رہے ہیں، جو وہ عمل کر رہے ہیں، وہ سب شیخ طوسی کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، وہ سب شہید اول اور شہید ثانی کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. ہر وہ انسان جو ایک عمل کر کے جائے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے،
حسینیہ تعمیر کر دیا. کتنے بھلے وہ لوگ تھے جو تعمیر کر کے چلے گئے، کیونکہ یہ نسل تو بچا بھی نہیں پا رہی ہے، بلکہ اس سے بدتر حالات میں بیچ بھی نہیں پا رہے ہیں. ادھر حضرت گنج میں جب وہ ملا امام بارگاہ واپس سبطین آباد، اس پہ کنسٹرکشن چل رہا تھا. پوری قوم نے چندہ جمع کر کے اس کے دروازے کے شیشے صحیح کروائے. امجد علی شاہ نے پورا امام باڑہ بنایا تھا. اس کے اوقاف تو کہاں تک ہیں یہ بیان بھی نہیں ہو سکتا، سرکاری ایکٹ لگ جائے گا ہم پہ، کیونکہ بہت سی بڑی بڑی عمارتیں اس میں آ جائیں گی. بادشاہ نے بنایا تھا. پوری قوم نے چندہ کر کے وہ شیشے بدلوائے 4 دروازوں کے. تو وہاں ہم تھے، مرحوم ہمارے بابا بھائی بھی تھے وہاں پہ، اس وقت کئی لوگ تھے اس وقت کام دیکھ رہے تھے. ہم آئے تھے سفر سے تو دیکھنے گئے تھے کیا ہوا کیا ہے. تو کہنے دیکھیے ایک وہ تھے بنانے والے اور ایک ہم لوگ ہیں، مل کر 4 دروازے کے شیشے بدلوا پائے. یہ حال ہے ہمارا. ہم نے یہ حال نہیں ہے ہمارا. ہمارا حال یہ ہے کہ 200 سال میں ہم ابھی تک بیچ نہیں پائے. ابھی بھی ہے، ابھی بھی بچی ہے. اور کس طرح بچی ہے کہ آپ شدت دیکھیے الیکشن میں. ہر ایک بننا چاہ رہا ہے، صاحب سفارش کر دی ہم بن جائیں. کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے. نہیں انشاءاللہ خدمت کے لیے جانا چاہ رہے ہوں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو حسینیہ تعمیر کیا، مسجد تعمیر کی فی اللہ، لیکن شرط ہے. یہ جو مسجدوں میں پنکھوں پر نام لکھے ہوتے ہیں اکثر نمازیوں کے لیے بڑی ڈسٹربنگ چیز ہوتی ہے، کیونکہ خدا کو معلوم نہیں. اکثر کہہ چکا ہوں میں، خدا کو پتہ ہی نہیں کس نے دیا. مائک کے اوپر نام لکھا ہونا ضروری ہے صاحب. وہ ہمارے لیے مرحوم کے لیے سال ثواب نام ضرور لے لیجئے گا. خدا کو تو پتہ ہی نہیں، نام نہیں لیں گے تو کس کو پتہ چلا جائے. سرکاری ڈپارٹمنٹ کی فائل ادھر سے ادھر ہو جائے. اللہ کے لیے کرو. مسجد بناؤ اللہ کے لیے، حسینیہ بناؤ اللہ کے لیے. ہدف تھا اس کا بھی، شاید میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں جگہیں کیوں ضروری تھی ہندوستان میں. یہ کام مسجد سے بھی ہو سکتا تھا. حسینیہ الگ سے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد پہ کیا ذکر حسین نہیں ہو سکتا؟ ہوتا بھی ہے. ممبر رکھ دی وہاں مجلس ہونے لگے گی. حسینیہ الگ سے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ امام بارگاہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ احکام الگ الگ ہیں. وہاں جس کی ذات ملکیت ہے اس نے حدود بیان کی ہے کہ اس بغیر اس حد کو پار کیے نہیں آ سکتے. جیسے ہی مسجد اللہ بنائی گئی تو احکام وہ طے کرے گا. میرا گھر ہے، میں طے کروں گا کون آئے گا کون نہیں آئے گا. آج کل تو آسان ہے سمجھانا، نو ماسک نو انٹری. تو میرا گھر ہے، میں نے لگا دیا، یہ شرط میرے گھر کی شرط ہے. اس کا گھر ہے، اس نے طے کیا میرے گھر میں بغیر ایمان کے نہیں داخل ہو سکتے. لیکن اس کے نمائندے نے یہ شرط نہیں رکھی تھی. میرے گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ایک حسینیہ حسین کے نام پر بنایا جائے جہاں سب آ سکیں. اب اس کے بعد ان کی تربیت ہو، ان کی فلٹرنگ ہو. جب یہاں اس لائق ہو جائیں کہ ایمان کامل ہو جائے تو اس دروازے سے اس دروازے کی طرف چلے جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کوئی یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے. پہلے اس دروازے پہ آنا ہے. یہ دروازہ اس لائق بنائے گا کہ اس دروازے پہ جا سکو. اگر اس دروازے پہ نہیں آؤ گے تو ممکن ہے اس دروازے پہ جانے لائق کبھی نہ بن سکو. اور اگر چلے بھی گئے تو اس خدا تک نہیں پہنچ سکو گے جو واقعی خدا ہے. کیونکہ بہت سے گئے بغیر اس دروازے کے بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے خدا کا حال بہت برا ہے، کیونکہ وہ خود ہی جہنم میں پیر ڈالے ہوئے.
یہ اس دروازے کے بغیر والے خدا کا حال یہی ہے کہ کبھی وہ جمعرات کو کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس سے آواز نکلنے لگتی ہے، اور جب جہنم حل من مزید کہے گی تو اپنا پیر ڈال دے گا۔ تو اس خدا سے تو معاملہ عجیب ہے جو خود ہی جہنم میں جا رہا ہو۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس فلٹر سے ہو کے نہیں گئے، اس فلٹر سے جاتے تو اس خدا تک پہنچتے جو علی کا خدا ہے۔ جس نے علی کو علی بنایا وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اس لیے یہ فلٹرنگ رکھی گئی۔ ہر وہ عمل جو تمہارے بعد لوگوں کے کام آتا رہے تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے۔ جس نے یہ حسینیہ بنایا یا اس طرح کے جتنے بھی حسینیہ دنیا میں تعمیر ہیں، جب تک اس میں مجلس ہوگی گویا وہ مجلس کر رہا ہے، گویا وہ شرکت کر رہا ہے، گویا وہ بیان کر رہا ہے، گویا وہ ماتم کر رہا ہے، جو ثواب یہاں کا ہے وہ سب اس کے نام اعمال۔ جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی جو مسجد بنائی گئی کسی نے بنائی ہو، تب تک بنانے والے کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس تک محدود نہیں، ہر عمل فلاح کے لیے، اسی لیے امام نے اشارہ بھی کیا کنواں کھود دے کوئی، یعنی پانی کا انتظام کر دے، جب تک لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے اسے پانی پلانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ پانی پلانے کا ثواب پتہ ہے آپ کو؟ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر پانی موجود ہو اور آپ اس کو صرف دے دیں، سامنے والے موجود ہے پانی، فریج میں بوتل رکھی نکالی دے دی، تو روایت کہتی ہے کہ خداوند عالم تمہارے لیے 70,000 حسنات لکھے گا۔ پانی موجود ہے، صرف اٹھا کر دینا، ہر جرعہ آپ کے لیے 70,000 حسنات لکھے گا۔ اور اگر پانی موجود نہ ہو اور اس کو فراہم کر کے کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے تو گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے، بعض روایت میں 11 ہے، بعض روایت میں 21 لوگوں کو آزاد کرایا، اولاد اسماعیل۔ اگر کوئی پورا ایک نل کا انتظام کر دے، سبیل کھول دے، کتنے جرعے آپ، تو کوئی بھی عمل جو دنیا کو فائدہ پہنچاتا رہے نام اعمال میں لکھا جائے۔ ان تمام اعمال میں ایک بہترین عمل مجلس سید الشہداء، اور اس کا سبب بھی ہے کیوں ہم مجلس برپا کرتے ہیں، کیونکہ مرحوم کے جو بھی کیا ہے اس دنیا سے اس کی کچھ ذمہ داریاں واجب ہوں گی، وہ تو ادا کرنی ہے۔ اس نے نمازیں قضا کی ہیں، اولاد پر واجب ہے پڑھے۔ اب بتاؤ اس نے قضا ہو گئی ہو نہ کہ پڑھتا ہی نہ ہو تو پھر اولاد تو کچھ نہیں، اولاد اپنی پڑھے گی، ان کی پڑھے گی۔ جو تارک الصلاۃ اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جس کی نماز قضا ہو گئی اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ باپ کی قضا نمازیں پڑھے اور قضا روزے رکھے، یہ تو واجبات میں سے۔ دین ہے ادا کرے، قرض اگر ہے تو ادا کرے، قرض چاہے وہ حقوق کا ہو چاہے مال کا ہو، کبھی حق کسی کے اوپر ہوتا ہے کبھی مال کسی پر ہوتا ہے، اس حد تک ہے کہ یہ اس کی جائیداد بٹ نہیں سکتی جب تک یہ الگ نہ کر دیا جائے۔ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اگر کچھ بچ گیا تو تقسیم ہوگی۔ مجلس واجب نہیں ہے کرنا، لیکن کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی عمل ہیں، چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ دیگر خیرات کے کام ہوں، کسی کے نام پر کسی غریب کو کچھ دے دینا، کسی کو لباس دے دینا، ان تمام اعمال میں صرف شخص ہے یا اس کا ثواب ہے، کسی اور کی شرکت نہیں ہے۔ صرف ایک عمل ہے جس میں ہمیں یقین ہے کہ کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ اگر مرحوم کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تو کوئی اور نہیں آئے گا نماز پڑھائے گا یا شریک نہیں ہو جائے گا۔ مرحوم کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے تو شخص روزہ رکھ رہا ہے، اس کو مرحوم کے ثواب میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن صرف ایک عمل ہے جس میں کچھ ایسی ذوات ہیں جو شامل ہو جائیں گی،
اور ان کے شامل ہونے کے نتیجے میں جو جتنے بیٹھے ان کا بھی فائدہ ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ وہ صرف اور صرف مجلس سید الشہداء ہے جہاں چوتھے امام نے فرمایا کہ میں بھی آتا ہوں، میری جدہ فاطمہ بھی آتی ہے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی محفل، کوئی مجلس برپا کریں جس میں معصوم شرکت کرے، کیونکہ اگر ہمارا عمل قابل قبول نہیں بھی ہوگا تب بھی اس وجود کے تصدق میں قبول کر لیا جائے۔ جس فرش پہ بی بی آ کے بیٹھ جائیں، جس فرش پہ زین العابدین آ جائیں، وہ کس کمال پر ہوگا؟ بی بی ہر اس فرش پہ جاتی ہیں جہاں حسین کا نام ہے۔ امام کا ایک چاہنے والا امام کے پاس آیا کہ اے فرزند رسول، میرے گھر میں شادی ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام نے فرمایا کربلا کے بعد سے ہم نے خوشیاں منانا چھوڑ دیا، ہم خوشی کی محفلوں میں نہیں جا پاتے، ہماری دعائیں ہیں، ہم آنا ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ وہ ملول ہوا۔ امام دل کی بات سمجھ گئے، کہا لیکن ایک طریقہ ہے، اگر تم اپنے گھر میں میرے جد کا ذکر کرو تو ہم ضرور آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب سہرے سجائے جاتے ہیں دولہوں کے سر پر تو مجلس اور ماتم برپا کیا جاتا ہے، کم سے کم ماتم پڑھے جاتے ہیں کہ اس ماتم کی وجہ سے امام اور معصوم آ کر دعا دے دیں اس جوڑے کو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی شادی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے ذکر حسین کیا جاتا ہے، ذکر علی اکبر کیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر میرے جد کا بابا کا ذکر کرو تو میں آؤں گا۔ اس شخص نے اپنے گھر میں محفل کو سجایا، مجلس کو برپا کیا اور اس کے بعد امام کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کو امام نظر نہیں آئے۔ اگلے دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا آپ نے کہا تھا کہ مجلس برپا کرو تو میں آؤں گا، لیکن آپ نظر نہیں آئے۔ امام نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا جو دروازے پر بیٹھا تھا اور سر پہ ایک عبا ڈالے گریا کر رہا تھا؟ کہ مولا آپ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ آپ کی جگہ تو صدر مجلس ہے۔ کہ میں وہاں کیسے بیٹھ جاتا جہاں میری ماں سیدہ آ کے بیٹھی؟ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا اس گریے کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں ثبت فرمائے۔ اس گریے کے عوض میں پسماندگان کو خصوصاً بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ بہرحال بھائی کا جانا بہت سخت ہے۔ وہ مرثیہ جو حسین ابن علی نے امام حسن کے جنازے پر پڑھا، فرمایا گالوں پہ گال رکھ کر، رخسار پہ رخسار رکھ کر فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے جو اپنے دیار سے دور ہو جائے، غریب تو وہ ہے جس کا بھائی اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ہاں بھائی کا جانا بہت سخت ہے، لیکن میں عرض کروں گا اے سید الشہداء، حسن ابن علی جب دنیا سے گئے کم سے کم آپ کو تشییع کرنے کا موقع ملا۔ ہاں یہ ضرور ظلم ہوا کہ جنازے پر کچھ تیر چلائے گئے، لیکن بہرحال مدینہ تھا، دوبارہ جنازے پر سے کفن پہنایا گیا اور عزت اور احترام سے دفن کر دیا گیا۔ لیکن حسین کو داغ برادر تو ابھی اور دیکھنے ہیں۔ یہ ایک مدینہ تھا، ایک کربلا کا میدان ہے جہاں ایک نہیں 8 بھائی صبح سے لے کر شام تک اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور وہ موقع بھی آئے گا جب برابر کا بھائی ایک بار ہاتھوں کو جوڑ کر کہے گا آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے صرف ایک جملہ کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ خاموش رہنے والی ذات نے ایک جملہ کہا، آقا اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا۔ عباس چلے گئے، فریاد کے کنارے سے ایک آواز گونجی، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ ارے حسین جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہے تھے، اور راوی کہتا ہے کہ چہرے پر گلاب سی تراوٹ تھی، ایک موقع صرف میدان کربلا میں جب حسین کے چہرے پر شکست کے آثار نمودار ہوئے، ایک بار فرمایا قد کسرا ظہری، اے عباس تمہارے جانے سے کمر شکستہ ہو گئی، اب وہ آنکھیں جاگتی رہیں گی جو تمہاری وجہ سے سو جاتی تھی، اور دشمن آرام سے سوئیں گے جو تمہاری وجہ سے بیدار۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لعمره۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا بحق حسین مظلوم، بحق باب الحوائج ابو الفضل العباس، اس بلا کو جلد سے جلد اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ آل ابو طالب بنا دے۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں امام جعفر صادق کے قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمتوں کا، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما، اس زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا بحق شہداء کربلا، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم حسن مجتبیٰ ابن مجتبیٰ حسین کی روح کو ایصال فرما۔